کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ خوف خدا و عشق نبی دامن میں آؤ بھر لے سبھی، دل کی یہ دنیا بدل جائے گی، راہ جلا کی مل جائے گی، راہ مل جائے گی، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ حضرت یہاں پہ سنتوں کی بہاریں سیکھنے آتے اور کافی دین کے معاملات سیکھنے کو ملتے ہیں الحمدللہ، اور آستانہ مرشد کا بہت سے فیض پاتے ہیں مرشد سے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ امیر اہل سنت سب سے بڑی بات کہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور شرعی مسائل کسی قسم کا بھی کسی کو مسئلہ ہو تو سوال ہوتے ہیں، اور امیر اہل سنت اس کا بہت ہی احسن طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ادھر آتے ہیں ماشاءاللہ خود بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ دل کو بھی سکون ملتا ہے، قلب کو بھی سکون ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے۔ ایسا فیضان اور ایسا علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دین کے بارے میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ مدنی مذاکرہ کی اتنا بہترین علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے کہ ہم کتنی کتابیں کھنگال لیں، وہاں سے ہمیں وہ علم شاید نہ ملے جو کچھ لمحے کچھ دیر بیٹھ کے یہاں سے ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے۔ چیزیں کچھ اچھے سیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے مطلب سدھارنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ملتا تو ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے اس وجہ سے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ جب آتے ہیں تو الحمدللہ مدینے کی یاد آ جاتی ہے۔ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں بڑے ادب سے بڑے پیار سے ملتے ہیں، بس یہی پیار ہے دعوت اسلامی کا جو ہمیں یہاں کھینچ کے لے آتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو مرشد کی بارگاہ میں آگے یہ سیکھی کہ اپنی جوانی برباد کرنے سے اچھا اللہ کی راہ میں گزار دو۔ امیر علیہ سنت نے یہ سکھایا ہے، اللہ کے کام میں لگ جائیں گے اللہ ہمارے کام بنا دے گا، پیر نے یہی سکھایا ہے۔ اور ماشاءاللہ حضرت صاحب کی زیارت کرنی تھی، مطلب بہت پسند ہے، بہت زیادہ ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں، بہت ساری لائف کی چیزیں کرنا چاہتا ہوں ان کی طرح۔ ہم حلقے میں جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے۔ پیر صاحب کا کمال ہے کہ لاکھوں لوگوں کو سر پہ امامے بھی سجا دیے، ان کے چہروں پہ داڑیاں بھی سجا دی ہیں۔ ماشاءاللہ سے سب جو ہے نا اچھے لوگ ہیں، اور یہاں پر سب جو ہے نا نیکی کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، سب یہاں نیکی نیکی ہے۔ ایک تو ہمیں سنتیں سننے کو ملتی ہیں، پھر ایک آقا کی محبت جو ہمیں کھینچ کے لاتی ہے۔ یہاں سوالات کے جوابات بہت سارے ہوتے ہیں جن کی ہمیں معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ سوالات کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں۔ یہیں سے سب کچھ پتہ چلا غوث پاک کیا ولی ہے، ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، خلفائے راشدین کیا، بہت سی چیزیں پتہ کی الحمدللہ۔ ہم اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایک مرتبہ دو مرتبہ اس کو اجتماع کی مدنی مذاکرے کی دعوت دی وہ نہیں آیا، لیکن آج امیر علیہ سنت اس پر جو توجہ دلائی کہ اگر آپ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ بھی کسی کو کہیں تو وہ اگر نہیں آتا تو اپنے الفاظ پر انسان غور کرے کہ شاید میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، لیکن وہ سامنے والے کو اس طرح کے الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دل سخت ہے، اس پر نصیحت عمل نہیں کرتی۔ خطبے کے حوالے سے بات ہوئی تو واقعی دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں ہم جاتے ہیں تو کئی لوگ اس غلطیوں کو دہراتے ہیں، گردنیں پھیلاتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے کے دوران جو گردنیں پھلانگ کر جاتے ہیں، اگلی صف میں جانا چاہتے ہیں، یا بعض اوقات کچھ ایسے ہیں جو پہلے صف میں بیٹھے ہیں اور چندے کی غرض سے پیچھے آ جاتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے اور گناہ کا کام ہے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا کہ بھائی جمعہ کے بعد نماز جب ہو جائے، نماز کے بعد چندے کا انتظام کریں۔ برداشت فیملی کے حوالے سے، فیملی میں اگر رہنا ہے تو وہاں برداشت کرنا پڑے گا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چھوٹوں سے بالکل ادب کے ساتھ پیش آنا پڑے گا، جب بڑے ہوں گے تو ہمارے ساتھ وہ اس طرح پیش آئیں گے۔ اور اس مدنی مذاکرے میں الحمدللہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کاروبار کرنا ہے، بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ہر طرح کا علم دین یہاں پر سکھایا جاتا ہے نا۔ آج جس طرح تکبیر تحریمہ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر کا جسے طریقہ بتایا کہ ہاتھ کس طریقے سے باندھنے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ پیچھے کر گئے، تو یہ سیکھنے کو ملا۔ مجھے ذاتی طور پر بولوں علماء کی رسپیکٹ مجھے امیر علیہ سنت سکھایا، علماء سے پیار مجھے امیر علیہ سنت، میں جانتا امیر علیہ سنت کو۔ اور نماز جنازہ کے بارے میں جو باتیں کی اس میں بہت سمجھا، اور جو مسئلے مسائل کی باتیں میری سنت نے بتائی ہمیں بہت اچھا لگا۔ بہت میرے مرشد کریم نے یہ جب بات ارشاد فرمائی کہ مجھے نوٹوں کا یا سکوں وغیرہ کا اس کی بھی شناخت نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ امیر اہل سنت دنیا سے کتنے بے پرواہ ہیں۔ اس کا علماء پہ نظر پڑتی نا میری ادب کی، تو پہلی نظر امیر علیہ سنت کے ذریعے پڑتی ہے۔ اسلامی چینل جب دیکھتے تھے ہم رو کے نا یا اللہ ہمیں بھی نصیب ہو، ہمیں پتہ چلا ہے جو بھئی یہاں پہ نا دعوت اسلامی ہے، ادھر آئے ہمیں چلو نماز کا، روزے کا اور سب چیزوں کا پتہ چل گیا ہے جو بھئی یہ اس طرح ہوتی ہے اور وضو اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ اور امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی ہے کہ دارالفت اہل سنت کے جو پروگرام ہیں وہ کم از کم 40 منٹ یا ہو سکے تو 25 منٹ یا کم سے کم 12 منٹ روز دیکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ انشاءاللہ
نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ دارالفتہ اہل سنت کے پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ. کئی ایسی باتیں ہیں، ایسے سوال ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، وہ عوام کرتی ہے سوال، پھر اس کی معلومات ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. کوئی بندہ اگر سوال کرتا ہے امیر سنت سے تو ایسا لگتا ہے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود سوال کر رہے ہیں، وہ پھر ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے. بار بار آنے کو دل کرتا ہے کہ بھئی یہاں جائیں اور سنتیں سیکھیں اور آقا سے محبت کا اظہار کریں. الحمدللہ جو یہاں آتے ہیں وہ پاتے ہیں. الحمدللہ میرے پیر نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے. ایسے نام لیتا ہوں نا تو دل میں سے ٹھنڈ آتی ہے. یہ اللہ پاک کا کرم ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ امیر اہل سنت جیسے پیر و مرشد میرے نصیب میں، میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا اچھا ہے. نبی کہا جب بھی نیت تو ہو چکی، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب پائیں گے. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ مسجد میں داخلے کی صورت میں واپس نیت کرنی ہوگی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. نیت نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، افطار مسجد میں کر نہیں سکیں گے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور اب افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد یعنی اول تو نیت کھانے پینے کے لیے نہ کرے بلکہ ثواب کے لیے کرے. اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، ثواب کے لیے تو ثواب ملے گا. تو ثواب کے لیے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے دوبارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، آپ بے شک افطار وغیرہ کر لیں. ہاں اگر پہلے سے نیت کی ہوئی تھی، مسجد میں داخل ہوئے، دیر ہو گئی ہے، کچھ نہ کچھ عبادت بھی آدمی کر ہی لیتا ہے، تو اب اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ ذکر و درود کریں اور پھر ہی آپ افطار کریں. اور ضروری تو ویسے بھی نہیں ہے، ایک بہتر طریقہ میں نے عرض کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 45 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج 18ویں شب 18 کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 18. اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہفتہ اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں. یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نے اپنی غلطی ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد عامر رضا اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہسپتال یا کلینک میں لیڈی ڈاکٹر یا نرس ہوتی ہیں جو کہ مریض کا ہاتھ پکڑ کر بخار چیک کرتی یا ڈرپ لگاتی ہیں، ایسی صورت میں مریض گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے، میرے والدین اور گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ مرد کو مرد سے کام کروانا چاہیے، عورت کو عورت سے، بلا کسی شرعی مجبوری کے، جہاں شریعت اجازت دے اس طرح مریضوں کو عورت کو ہاتھ نہیں پکڑا دینا چاہیے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کا ہاتھ نہ پکڑے۔ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے تو مرد مرد کا ٹیسٹ کرے، عورت عورت کا ٹیسٹ کرے، لیکن آج کل عورتیں زیادہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام حامد رضا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جو طالب علم امتحانی سینٹر میں نقل کرتے ہیں، یہ نقل کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اور میرے ماں باپ کے لیے میرے لیے بغیر حساب کتاب بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ اور دھوکے سے کرے گا، ممتحن آنکھ آڑے کان کرے گا کہ بھلے نقل کر رہا ہے بعض اوقات، تو یہ بھی اپنی جو ڈیوٹیز کو دی گئی ہے نگرانی کی، جس کے پیسے لے رہا ہے تو اس کے پیسے اس طرح کی کس طرح اس کی روزی حلال ہوگی، جبکہ یہ اس طرح دھوکہ کرنے میں تعاون کرے گا۔ پھر امتحان کس بات کا؟ اگر نقل ہی کروانی ہے تو پھر امتحان تو نہ ہوا نا، یہ امتحان تو دماغ کا ہوتا ہے، اور نقل کرنے میں دماغ کا امتحان تو نہیں ہوا، تو اس لیے نقل کرنا وارل ہے تو جرم، اس سے بچنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ ریسٹورنٹس یا ہوٹلز وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو مقدس الفاظ و نام پر مشتمل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر الرحمن ریسٹورنٹس یا بسم اللہ ہوٹل وغیرہ، تو عام بول چال میں ان الفاظ کا ادب نہیں ہو پاتا۔ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس طرح ریسٹورنٹس، ہوٹل، دکان وغیرہ کے ایسے کیا نام رکھے جائیں کہ جس سے بے ادبی نہ ہو۔ میرے لیے، گھر والوں کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ آمین وإياكم۔ دکانوں کے یا ریسٹورنٹ وغیرہ کے مقدس ناموں پر نام رکھنا یہ شرعاً تو درست ہے۔ اب یہ جو نام لے رہے ہیں، اب ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ درست طریقے پر نام لیں۔ تو جو بے ادبی کرے گا خود اس کا یعنی کہ الزام تو اسی پر ہے نا، کیوں بے ادبی کی۔ تاہم یہ کہ لوگوں کو بھی بے ادبی سے بچانے کے لیے اب دنیاوی کام ہے، پھر اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس مقدس چیز کا نام لے کر لوگ بولیں گے، جیسے کہ نام لے کر مثال دینے کو بھی جی نہیں چاہتا کہ بھئی جیسے اچھا نام ریسٹورنٹ، کھانا معیاری نہیں ہوتا، گھٹیا ہوتا ہے، رف کوالٹی ہوتی ہے، اس طرح بھی لوگ باتیں تو کرتے ہوتے ہیں، وہ لفظ مقدس بھی ساتھ میں لے رہے ہوتے ہیں، تو یوں بھی یہ مناسب لگتا نہیں ہے۔ اس لیے وہ دنیاوی کام ہے تو وہ دنیاوی نام رکھنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ وہ مقدس نام رکھنا ہے جائز، منع نہیں ہے شرعاً۔ میرا بھی یہی ذہن ہے کہ مطلب نام ایسا ہو کہ لوگ بے ادبی سے بچیں، خود بھی بے ادبی سے بچیں۔ پھر ان کے کاغذات ہوتے ہیں، ان کے بعض اوقات شاپر پہ نام مقدس ہوتے ہیں، پھر لوگ شاپر پھینک دیتے ہیں، ڈبہ پھینک دیتے ہیں، تھیلی پھینک دیتے ہیں، کاغذ پھینک دیتے ہیں جس میں یہ مقدس نام لکھے ہوتے ہیں، تو یوں بھی اس سے بچنا ہی مناسب، ورنہ پھینکنے والا خود بے ادبی جو کر رہا ہے، ظاہر الزام تو اس پر ہے جس نے نام لکھ کر دیا مقدس، اس نے کہا تو نہیں تھا کہ آپ اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دینا یا پھینک دینا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مقدس ناموں کا ادب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
عابد حسین اتاری گگو منڈی سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا آپ موبائل کی اسکرین پر الموت لکھ سکتے ہیں کہ جب موبائل کی اسکرین آن کریں تو سامنے الموت لکھا ہوا آ جائے، اس طرح موت کی یاد آتی رہے؟ کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے سوال کیا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. سوال کا سوال ہے، ترغیب کی ترغیب ہے، نیکی کی دعوت بھی ہے اس میں کہ الموت لکھنا. یہ اگر موبائل پر کوئی اس لیے لکھتا ہے کہ جب بھی میں آن کروں گا تو سامنے الموت لکھا ہوا آئے گا تو مجھے اپنی موت یاد آئے گی، تو یہ تو اپنی موت کو یاد کرنا کار ثواب ہے اور ایک اچھا کام ہے. یہ جائز تو ہے لیکن اچھا کام ہے. اس کو اگر کوئی کرتا ہے اچھی نیت سے تو انشاءاللہ الکریم ثواب کا حقدار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام اسد پیارا میرا اہل سنت. میرا آپ سے سوال ہے کہ کبوتری کے انڈے کھانا جائز ہے؟ جزاک اللہ خیر. کبوتر حلال پرندہ ہے، اس کو کھا سکتے ہیں. کبوتری کے انڈے بھی حلال ہیں، کبوتری بھی حلال ہے، کھا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کبوتری کے انڈے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ اس کو سیتی ہے جس سے بچے نکلتے ہیں. تو اگر وہ سیتی ہے، اس کو بچے نکلتے ہیں، تو پھر اس کو مشورتاً عرض ہے کہ نہ چھیڑا جائے کہ آپ کو غذا تو کم ملے گی، اور یہ کہ اس طرح کبوتروں کی نسل میں فرق آئے گا. اور یہ جنگلی کبوتر جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں قانونی بھی کوئی مشکل ہو، کیونکہ حکومتیں جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کے اثاثے کو بچاتی ہیں. جانوروں کو، پرندوں کو، جنگلوں میں شکاروں پر پابندیاں ڈالتی ہیں. یہ ایک قوانین بناتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک ملک کا حسن ہوتے ہیں اور سرمایہ ہوتے ہیں اور ان سے دیگر کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں قانونی پابندی ہو تو وہاں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور شکار کے لیے بھی قانون بنے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں بنے ہوئے قانون کہ ہر چیز کا شکار نہیں کر سکتا. تو ان قوانین پر عمل کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عباس رضا سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا ایصال ثواب کا مردے کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے کتنا ثواب بھیجا ہے؟ جی ہاں، اس کے واقعات تو ہیں کہ ان کو ثواب کا پتہ چلتا ہے، تقسیم بھی کر رہے ہوتے ہیں ثواب. اس طرح کے بھی واقعات ہیں اور ان کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. یہاں تک کہ کوئی آ کر ان کو سلام کرتا ہے قبر پر تو ان کا بھی پتہ چلتا ہے ان کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر احادیث طیبہ بھی شرح الصدور اور بخاری مسلم کی روایتیں بھی اس طرح کی موجود ہیں کہ یہ جو قبر میں ان کے ساتھ معاملات باہر سے ہوتے ہیں، جیسے سلام کا آپ نے فرمایا، تو یہ احادیث طیبہ سے بھی اس کا ثبوت ہے. اور دارالفتہ اہل سنت کا ایک انتہائی تفصیل کے ساتھ اس پر فتویٰ بھی ہے جس میں تحقیق کے ساتھ احادیث طیبہ سے اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ جو چیز ایصال ثواب کی جاتی ہے مرنے والوں کو اس کی خبر ہوتی ہے. احمد رضا سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کیوں ضروری ہے؟ آج کل کے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں صرف ریلیشن ہونا چاہیے، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں. ریلیشن سے کیا مرادیاں؟ رشتہ. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام نے نکاح کا طریقہ سکھایا ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے. اصل تو روایت یوں ہے جو سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ہے کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں.
اور یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ جدا سے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے عام طور پہ ہمارے یہاں ملا کے پڑھا جاتا ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے بے رغبت ہو وہ ہم میں سے، مجھ سے نہیں ہے، نہ میری طریقہ کار پر نہیں ہے۔ تو جو نکاح کی مطلب نکاح کا بیان تو قرآن کریم میں بھی تو ہے، نکاح کا بیان آیتیں بھی تو ہے نا، کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا وغیرہ۔ جی بالکل۔ تو اسلام میں نکاح جو ہے، ہاں تو نکاح کا انکار جبکہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، اور نکاح کا انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اور کوئی مسلمان نکاح کا انکار کر بھی نہیں سکتا۔ یہ بالکل مطلب حیوانیت ہے کہ جانور ان کو نکاح، ان کے نہیں نکاح ہوتے، تو جانوروں کی طرح جو جی رہے ہیں ان کو مبارکباد بھی کیا دوں میں، ان کے اپنے نصیب اور کیا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اسلام، ہم قرآن پر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی جانب سے ایک سوال آیا ہے کہ کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اگر ایک آیت زبانی یاد ہو گئی تو کیا اسے مرتے دم تک اب یاد رکھنا لازم ہے؟ قرآن کریم یاد کیا جس نے تو وہ اس کو بھلائے نہیں، یاد رکھے۔ اس میں روایتیں تو ہیں، ایک روایت اس طرح کی ہے نا کہ مجھ پر اعمال پیش کیے گئے جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اس سے بڑا کوئی غالباً گناہ نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن کی کوئی آیت دی گئی اور اس نے اس کو بھلا دیا، غالباً یہ حصہ ہے حدیث پاک کا۔ جی ایسا ہی جو یاد کر لیا، جی تو جو یاد کر لیا قرآن کریم تو اس کو پھر یاد رکھے، از خود نہ بھلائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کب، کہاں، کیا اور کیسے بولنا ہے، یہ فن ہمیں کیسے حاصل ہو کہ کب، کہاں، کیا اور کیسے بولنا ہے؟ اس حوالے سے آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا ہے، نصیب ہو جائے، اور تکلف سے آدمی کوشش بھی کرے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پروفیسر تھا، وہ اس طرح کی گفتگو سکھاتا تھا یا بیان سکھاتا تھا، تو کوئی شخص اس کے پاس گیا تو اس کی کوئی فکس چارج تھا، تو وہ جب اس نے بات چیت کی تو پروفیسر نے اس کو ڈبل چارج بتایا۔ تو آپ کا تو سنا چارج یہ ہے، پر واقعی میرا چارج وہی ہے، لیکن میں نے تمہاری گفتگو سنی نا تو مجھے ایسا لگا کہ پہلے تو تمہاری جو گفتگو کی عادت ہے نا وہ مجھے بھولانی پڑے گی۔ اس بھلانے کا ایک چارج، جب تم یہ بھول جاؤ گے نا، جب تمہیں بھلا دوں گا، اب میں نہیں سکھاؤں گا تم کو گفتگو، اس کا چارج وہ، تو یوں میں نے تم کو ڈبل چارج بتایا۔ تو پھر اتنی عادت گفتگو کی پڑ گئی ہے، غلط گفتگو کی، جیسے بعضوں کی گفتگو جو ہوتی ہے نا وہ جارحانہ، اچھا اس کا انداز ہی جارحانہ ہوتا ہے، اس کو لاکھ سمجھاؤ اور اس کا نکلے گا یہ انداز ایسا، تو یہ ہے پرابلم۔ تو اور کسی کا انداز خوش نصیب کا ہوتا ہے کہ وہ حکیمانہ انداز اور مبلغانہ انداز، یعنی سمجھانے والا انداز ہوتا ہے، ورنہ تقریباً گھروں کے ماحول اس طرح کے رفنیس جس کو بولتے ہیں، رف ٹاکنگ ہوتی ہے دوستوں میں، خاص کر رف ٹاکنگ، استاد شاگرد کے ساتھ رف ٹاکنگ کر رہا ہوتا ہے، یہ سب کو سمجھ نہیں پڑتی کہ رف ٹاکنگ ہو رہی ہوتی ہے، جارحانہ انداز ہوتا ہے، سب کو سمجھانا آتا نہیں ہے۔ اب یہ کہ ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے یہ ٹیچروں کی اور اس طرح، لیکن پرانی عادتیں آدمی بعض اوقات بھولتا نہیں ہے،
تو اس کی وہ باتیں نکل ہی جاتی ہے اس کے منہ سے اور نقصان ہو بھی جاتا ہے. اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے 2 لفظ نے اگلے کا دل توڑ دیا, میرے 1 لفظ نے اگلے کو مایوسی کے غار میں دھکیل دیا. تو اس کو سمجھ نہیں آتی, یہ اپنے حال مست ہوتا ہے. تو واقعی یعنی کہ اگر یہ گر آ جائے کہاں کب کیا کس طرح بولنا چاہیے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ ہے بہت صبر آزما مرحلہ. قفل مدینہ اگر کوئی لگائے نا تو اگر اس طرح کی باتوں کی عادت نہ بھی ہو اور عادت رف گفتگو کی بھی ہو تو بہت ساری خرابیوں سے بچ تو جائے گا. لیکن یہ بھی تو ذہن نہیں ہے نا, بولنا بھی ہے اور بولتے چلے جانا ہے. ضرورت ہے نہیں ہے اس کی کوئی مطلب ہے کہ شدھ بدھ ہوتی ہی نہیں ہے, بولنے کی خاطر بولنا ہوتا ہے تو بولتے چلے جاتے ہیں. الحمدللہ پیر شریف پہلی پیر شریف آ رہی ہے تو پہلی پیر شریف کو ہمارے یہاں یوم قفل مدینہ مناتے ہیں اور ظاہر اس کا ایک مقصد یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ کسی طرح ہم کو یوں پتہ چلے کہ بولنا بھی عمل ہے اور فضول بولنا اگرچہ گناہ نہ صحیح لیکن فضول بولنے میں قیامت کے دن حساب ہے اس کا. یہ آسان نہیں ہے قیامت کے دن حساب دینا. اور برا بولنا یہ تو مطلب ہے ہی برا, تو جب بھی بولیں گے تو برا ہے. گناہوں بری گفتگو تو ہوتی ہی قابل ترک ہے. اب فضول بات بھی قابل ترک ہی ہے کہ فضول بات بولنے کے بجائے آدمی کو درود شریف پڑھ لے, ذکر و اذکار کر لے یا چپ رہ کر قبر و آخرت پر غور و فکر کر لے, مدینے کو یاد کر لے, مکے کو یاد کر لے, کعبے کو یاد کر لے, اللہ پاک کو دل میں یاد کرے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یاد کرے تو خاموش رہ کر بھی بہت ساری صورتیں ہیں نیکیاں کرنے کی. لیکن ہماری خاموشی ہوتی بھی ہے تو غفلت کی خاموشی ہوتی ہے جس کا کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوتا. لیکن یہ فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ چلو وہ فضول بولنے سے بچ گیا, ورنہ فضول بولتے بولتے گناہوں میں پڑ جاتا ہے بندہ اور اس کو احساس یا ہوش ہوتا نہیں ہے. تو اب چونکہ میں نے کہا پہلی پیر آ رہی ہے تو پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ ہمارے یہاں منایا جاتا ہے جس میں فضول باتوں سے بچنے کی مزید کوشش کی جاتی ہے اور جہاں جہاں ہو سکے اپنے انڈرسٹینڈنگ ہو تو لکھ کر گفتگو کر لی یا اشاروں میں کر لی اس سے گفتگو. ہر ایک سے تو نہیں ہو سکتا یہ, اور جو بازار میں بیٹھے ہیں دکانداری کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کام کر ان کا ظاہر کیا وہ گاہکوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے ایسا, اور ماں باپ اگر نہیں سمجھتے اشارے تو ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتے تو کیونکہ ان کو تشویش ہوگی, پریشان بھی نہیں کرنا ہے نا کسی کو. تو دوستوں میں جو خاص اس طرح بھائی ہوتے ہیں یہ آپس میں اس طرح کر سکتے ہیں کسی حد تک, مطلب کہ کچھ نہ تصور قائم ہو کہ گفتگو بھی عمل ہے, بولنا بھی عمل ہے اور خاموشی بھی ایک عمل ہے کہ جس کے فوائد بہت ہیں. پھر ان فوائد کو مزید اجاگر کرنے کے لیے خاموش شہزادہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا یہ پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے کہ جو یوم قفل مدینہ منائے تو وہ یہ رسالہ بھی پڑھے یا سن لے. تو اس طرح کی ترغیبات ہمارے ہاں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کے لیے سمجھو ہیں. تو جو پہلی پیر شریف آ رہی ہے دسمبر کا آغاز ہو گیا ہے تو کل اتوار ہے, اتوار کو غروب آفتاب سے لے کر پیر شریف کو غروب آفتاب تک یوم قفل مدینہ, اور اللہ توفیق دے تو 3 دن کا قفل مدینہ منایا جا سکتا ہے, ایام قفل مدینہ. تو وہ کل مغرب سے شروع ہو کر بدھ کو مغرب تک رہے گا, اور 1 دن کا یوم قفل مدینہ اتوار کو مغرب سے شروع ہو کر پیر کے مغرب تک, اور ایام قفل مدینہ اتوار کو مغرب سے لے کر بدھ کی مغرب تک, ہر مہینے کی پہلی پیر یہاں مراد ہے. تو یہ رسالہ پڑھیں خاموش شہزادہ, انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے, احساس ہو جائے گا کہ چپ رہنا کتنا اہمیت رکھتا ہے اور خاموشی کتنی مطلب ہے کہ ایک پیاری چیز ہے, بہت سارے فسادات سے بچا دیتی ہے.
दुनिया भर के लिए ज़ाहिर है कि दुनिया भर में सीखने के लिए कोशिशें तो लोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तरह तरह के उलूम सीखते हैं, तो ज़ाहिर बातचीत भी सीखनी चाहिए। और अब तो माशाअल्लाह मकतबुल मदीना ने गुफ्तगू के आदाब नामी एक किताब भी हमें दी है, जिसमें खामोश शहजादा के रिसाले के अलावा भी बहुत सारा मवाद है। तो इसको पढ़ें, इसका दर्स दें, इस पर गौर करें। और अगर किसी ऐसे आशिक रसूल की सोबत मिलती है जो बाअमल आशिक रसूल तो और खामोश तबीयत, तो उसकी सोबत भी आपको खामोशी की तरफ रागिब करेगी और कम बोलने की तरफ आप माइल होंगे। तो ये गुफ्तगू के आदाब स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसमें दो बाब है, गुफ्तगू के आदाब और फजूल बातों से बचने की फजीलत। ना पढ़ी हो तो ये तो पहली फुर्सत में पढ़ लीजिए, तो इंशाल्लाह आपको एहसास हो जाएगा कि बक 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 जो करते रहते हैं तो नुकसान की तरह होता है, दुनिया आखिरत का नुकसान होता है। कभी कभी बक बक जो है ना दुनिया में सर फड़वा देती है, हाथ तुड़वा देती है, बाज़ औक़ात कत्ल करवा देती है। जी हाँ, बक बक बाज़ औक़ात कत्ल भी करवा देती है। ऐसी तौहीन हमें गुफ्तगू सामने वाले के साथ कर देता है बंदा कि उसकी घूम जाती है और वो बाज़ औक़ात फायर कर देता है, या मौका तलाश करके यानी दिल में ले लेता है, और मौका तलाश करके वो बाज़ औक़ात मर्डर कर देता है। इसने मेरी तौहीन की थी। घर के घर उजड़ जाते हैं। ये तलाक प्यार मोहब्बत में थोड़ी दी जाती है, गुस्सा आता है। खाली गुस्सा नहीं आता ना, जबान चलती है सब में, तड़ 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 1 2 3। अब 1 2 3 कर दिया, बोल पड़ा, अब बाद में ओए तो तीर तो कमान से निकल गया, बुलेट पिस्टन से निकल गई, अब वो पलट के आएगी नहीं ना। अब मुफ्ती साहब के पास जाकर अब लाख रोए सर बचाने, मुफ्ती साहब बहुत गुस्सा आ गया था और मेरे मुंह से 1 2 3 हो गया, 3 तलाक दे दी मैंने, हाय मैं अब क्या करूं। तो मुफ्ती साहब यही कहेंगे कि अब तक तो हमने यही सुना है कि लोग तलाक गुस्से में देते हैं, कभी ये नहीं सुना कि आज तुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है, इतना अच्छा खाना पकाया, क्या तो ये 3 तलाक। ऐसा तो कोई भी नहीं करता, तो गुस्से में ही होता है। अब कोर्ट में कचहरी में आप जज के सामने को बहुत गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने फायर कर दिया, तो वो यही कहेगा, जाहिर है कि वो समझाने घर से हूँ, वो जल्लाद को भी कहेगा, फांसी घर को भी, या बहुत गुस्से में इसको फांसी देना, इसने गुस्से में मर्डर किया ना, तो जल्लाद भी गुस्से में आकर फंदा खींच लेगा। तो जाहिर है कि गुस्से वाला गुस्से में कुछ करके ही बोले कि मैं बच के निकल जाऊं, तो थोड़ी बच कर निकल सकता है, बोला। तो ये दुनिया का निजाम जो है ना, ये जबान पर इतना, मतलब आप अगर जेल का दौरा करके मालूमात करो ना, तो एक से एक इसमें मतलब बोलने वाले मास्टर होंगे जिन्होंने जबान की वजह से जेल के सरिये के पीछे आ गए होंगे। इसको गाली दी, उसको गुस्सा आ गया, पहले गाली निकले, उसका ठोसा पड़ेगा, उसकी लात पड़ेगी, पुलिस आ जाएगी, दोनों हथकड़ियां डाल के डाली के अंदर। कहां से चली गाली, जबान से निकाली ना, या तौहीन कर दी। तो ये देखो, तो जबान इतने फसाद करवाती है, घर के घर उजाड़ रही है, खानदान के खानदान तबाह कर रही है। तो इसको लगाम पड़ जाए ना, तो दुनिया में शायद अमन कायम हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या रब ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलो, या रब ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलो। अल्लाह
جس کتاب کا امیر علیہ سنت نے اظہار فرمایا گفتگو کے آداب، الحمدللہ یہ ہماری درسی کتاب ہے جس سے مساجد میں، دیگر چوک درس، آفیسز میں، گھروں میں درس بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ کتاب 325 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور گھر بیٹھے منگوانا چاہیں تو نمبر پر آپ کال کر کے اپنا آرڈر بھی بک کرا سکتے ہیں. میں سفر میں ہوتا ہوں، 200 کلومیٹر میرا سفر بنتا ہے گھر سے. میں ہفتے کے 5 دن ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، 2 دن اپنے گھر ہوتا ہوں، کبھی کبھی 10 دن بھی ہو جاتے ہیں، 12 دن. تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا میں قصر کہاں پڑھوں گا، اپنی ڈیوٹی کے ادھر یا اپنے گھر میں جا کے؟ سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 کلومیٹر دور یہ کہیں نوکری کرتے ہیں اپنے آبائی وطن سے. اب وہاں یہ 15 دن سے کم رہتے ہیں عام طور پر، تو اب یہ قصر جو پڑھیں گے کہاں پر پڑھیں گے؟ اپنے گھر پر پڑھیں گے یا جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں پہ پڑھیں گے؟ کلومیٹر کی نیت سے یہ نکلتے ہیں اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہوتی ہے. تو یوں یہ مسافت تو شرعی فاصلہ تو ہے، لیکن 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، تو وہاں پہنچ کر یہ مسافر ہی رہیں گے. اور جب اپنی آبادی سے باہر نکلیں گے، جہاں سے یہ نکلے اپنے شہر سے یا قصبے سے یا گاؤں سے، تو اس کی جیسے ہی آبادی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد سے یہ یعنی کہ اب اس پر قصر ان پر واجب ہو جائے گی. ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض جو ہیں یہ اس کی جگہ 2 پڑھنی ہے، 2 فرض، باقی ساری رکعتیں پوری پڑھنی ہوتی ہیں. وتر بھی پورے پڑھنے ہیں، مغرب میں قصر نہیں ہے، سنتوں میں بھی قصر نہیں ہے. اگر وہاں 15 دن رہنے کی نیت ہو تو راستے میں جو نمازیں آئیں گی ان کا حکم بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر وہاں اگرچہ 15 دن کی رہنے کی نیت ہے لیکن راستے میں تو پھر بھی اسے قصر ہی کرنا ہوگی. جی ہاں، اگر وہاں 15 دن یا سے زیادہ 15 دن رات یا اس سے زیادہ رکنا ہے، یہاں یہ جانا چاہتے ہیں اور ہے وہ شرعی مسافت 100 کلومیٹر یا اس سے زائد وغیرہ، تو اس میں یہ کہ جب اپنی آبادی سے باہر نکلیں گے تو اس آبادی میں داخل ہونے سے پہلے جو نماز یہ پڑھیں گے یہ قصر پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد زکریہ ہے، میں پنجاب کے شہر لیا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، مدنی چینل کے ذریعے بار بار آپ کا مرید ہوتا ہوں، لیکن اس میں جو توبہ کروائی جاتی ہے سچے دل کے ساتھ تو توبہ کر لیتا ہوں، پھر بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے مجھ سے. میرے لیے کیا مدنی پھول ہے توبہ کے ٹوٹنے سے؟ کیا مجھے کرنا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ وہ سلسلہ اطاریہ میں کیا میں ابھی بھی مرید ہوں یا بار بار توبہ ٹوٹنے پر مرید رہتا ہے یا نہیں؟ اللہ پاک سچی توبہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور توبہ کرتے رہنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کی توبہ ٹوٹ گئی تو پھر توبہ کر لے، یعنی مدنی چینل کے اسکرین میں توبہ کا انتظار نہ کرے. گناہ اگر کسی سے ہو جائے تو اسی وقت توبہ کر دے، کہ بلا وجہ تاخیر کرنا، یعنی گناہ ہونے کے بعد توبہ میں لیٹ کرنا، دیر کرنا، یہ بھی گناہ ہے. تو توبہ فوراً ہو جائے. اور اس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں، اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں. یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں، یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام
माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बाबुल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और इन्हें माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और घर वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा, शहर से भी मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी नेपाल का जामियातुल मदीना नजर आया था, जामियातुल मदीना वाले, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो क्या दुनिया में एक ही जामियातुल मदीना है दावत इस्लामी का जो इस तरह हर हफ्ते ये जमा के बैठते हैं, या और भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जामियातुल मदीना है। हाँ? तो सारों को चाहिए कि इसी तरह वक्तन फवक्तन मदनी मुज़ाकरे में नजर आए करें, तो सारे की ईमान ताज़ा होता है, सारा देखने वालों को भी जज्बा मिलता है। और जामियातुल मदीना में मतलब ये जामियातुल मदीना की भी तशहीर होती है ना कि ये दावत इस्लामी है, कि माशाअल्लाह इतने तलबा किराम हजारों लाखों यहाँ दीन हासिल करते हैं। तो अगर हमारा बच्चा भी शामिल हो जाए तो वो भी इसी तरह मतलब दीन सीखेगा। तो जामियातुल मदीना दिगर भी हैं, वो भी जरा स्क्रीन पे दिखाया करें, अगर वो आते हो तो। ना आते हो तो मेरा पैगाम पहुंचा दे, ये भी नजर आए करें, क्योंकि वैसे भी 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम मदनी मुज़ाकरा भी है। इस दीनी काम को सारे जामियातुल मदीना वाले और हमारी मजलिस जो है इसको उजागर करे, और सब तक मेरी ये दरख्वास्त पहुंचा दे कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा इल्म दीन सीखने का एक बहुत अच्छा जरिया है। इल्म दीन भी सीखने मिलता है, फिर ये अखलाकियात भी सीखने को मिलते हैं। जामियातुल मदीना जेहलम ने भी अपना जलवा दिखा दिया हाथों हाथ, माशाअल्लाह। फैसलाबाद, अच्छा ये भी, ये जामियातुल मदीना ये मिक्स है, मिक्स होते हैं। जी जी मिक्स तलबा किराम और इस्लामी भाई। हाँ वैसे हुजूर आपने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई है। वैसे तो तकरीबन जहाँ जहाँ भी हमारे इस्लाम में जमा होते हैं, अल्लाह की रहमत से हमारी जामियातुल मदीना मजलिस का बड़ा ज़बरदस्त ताउन होता है और तलबा किराम ख़ास तौर पे शामिल होते हैं। लेकिन आपने जो अभी एक बात जो मैं समझाऊँ वो ये कि एक अच्छे जो डिसिप्लिन के अंदाज से जो इनका बैठना होता है ना, ये आम तौर पर आवाम का नहीं होता है। और ज़ाहिर इल्म की मजलिस है, इल्म की महफिल है, और ये बाअदब अंदाज़ अगर एक बैठने का जो खूबसूरत अंदाज़ दिखाया जाता है नेपाल का ख़ास कर, जैसे आपने तवज्जो फरमाई है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जामियातुल मदीना मजलिस के ज़रिए इसका भी कोई ऐसा एहतमाम बनाए कि पूरे पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी जामियातुल मदीना के तलबा जो बैठे हों तो इनका अंदाज़ हम अलग से करके दिखाएँ। तो माशाल्लाह नेपाल वालों की तो आज मौज हो गई कि इनका तस्करा आपने बराह रास्त फरमाया। पता नहीं वो क्या क्या मदनी फ़ीसें खुशी में भेजेंगे, चौक दर्स की और दर्स की और किताबें जैसे आज गुफ्तगू के आदाब पढ़ने की, तो ये अच्छी अच्छी कोई नीयतें भेजें। आज तो बराह रास्त नेपाल का तस्करा हुआ है। अगर हरज ना हो और मजलिस में इजाज़त दे और कोई इसमें कोई रुकावट ना हो, शरई कानूनी उसूली, तो इन सबको आज शुक्राने में वो 3 दिन के मदनी काफले में इसी महीने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई नेट प्रॉब्लम हुआ है? जी जी आपका पैगाम हमारी रुकन शुरा हाजी असद भी नज़र आ रहे हैं हमारे झेलम में तशरीफ़ फरमाए, तो हो सकता है अभी कुछ पैगाम आ जाए, कोई नेपाल वालों का भी पैगाम आ जाए। 3 दिन का मदनी काफिला नेपाल जामियातुल मदीना, जो जो नजर आए उनको आज 3 दिन मदनी काफिले में सफर का इनाम। सुभान अल्लाह। नेपाल वाले तो लगता है खुश हो रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, खुशी में हाथ हिला रहे हैं, वैसे ही इनका तस्करा इसलिए हिला रहे हैं। इंशाअल्लाह।
ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. انشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی اسد بھی تیار ہیں، اور ان کے پیچھے بھی ساتھ بھی جامع المدینہ جہلم کا بھی تذکرہ ہوا ہے. تب ہو سکتا ہے جہلم والے بھی 3 دن کے لیے ہی نیت کر رہے ہو ہاتھ اٹھا کر کہ جائیں گے یہ بھی مدنی قافلے میں. آج جن کا بھی تذکرہ ہوا نا ابھی 2 نظر آئے ہیں. فیصلہ آباد تو آپ بتا رہے ہیں کہ مکس ہے، ان میں بھی مکس تو ہے. یہ جو آگے فرنٹ لائن جو ہے یہ طلبہ تو نہیں ہے. نہیں جو طلبہ ہے وہ جو طلبہ یا سب کوئی دعوت جن کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے. کراچی والوں پہ بھی نظر کر دے حضور، یہاں پہ بھی جامع المدینہ کے طلبہ بھی ہیں اور مکس بھی ہیں. یہ بھی اگر ہاتھ اٹھا کر نیت کریں کہ، اور بلکہ دسمبر میں تو امیر علیہ السلام صاحب سے کہ ہمیں 2 چھٹیاں مل رہی ہیں، کیونکہ 25 دسمبر بھی چھٹی ہوتی ہے اور ایک اور اتوار کی بھی چھٹی، یعنی 24 اتوار ہے اور 25 دسمبر پیر ہے. تو ہفتہ اتوار پیر یہ 3 دن میں 2 چھٹیاں مل رہی ہیں. یہ 3 دن میں 2 چھٹیاں مل رہی ہیں. تو یہ تو سمجھ کہ آج آپ سب کا ہی تذکرہ فرما دیں تو انشاءاللہ پورا دسمبر میں دھوم دھام ہو جائے گی. جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، بلکہ جو بات میں بھی سن رہے ہیں، سنیں وہ بھی جو نہیں سن رہے ان کو بھی یہ بات سنا دی جائے کہ 24 25 26 دسمبر صرف ایک کام، مدنی قافلہ. مدنی قافلہ 23 24 25 یا 24 25 26 دونوں. 23 24 25 دسمبر یا 24 25 26 دسمبر 3 دن مدنی قافلہ. صرف ایک کام کرنا ہے، 3 دن مدنی قافلے میں سب کے سب سفر کر جائیں انشاءاللہ الکریم. دھوم پڑ جائے گی سنتوں کی انشاءاللہ. نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے گا، مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں گی انشاءاللہ. اور ذمہ داران بھی جو ہیں وہ بھی توجہ کریں، اور میں نے جو درخواست کی اس پر مطلب ہے کہ توجہ کریں. اور مدنی مذاکرے میں جا کر جامعۃ المدینہ میں بھی ہمارے ذمہ داران شرکت کریں، اسلامی بھائی بھی شرکت کریں، اور سب مل کر مطلب سنتوں کی دھومیں مچائیں. تو ایک دوسرے میں شامل ہو کر نیکی کی دعوت زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. چاہو گئے برکتیں قافلے میں چلو، چاہو گئے برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. مرحبا. اور اس میں ریجن نگران ہے، ڈسٹرکٹ نگران ہے، جو اپنے ذمہ داران ہیں، یہ سب جامعۃ المدینہ میں اگر جا کر اور دیگر اسلامی بھائیوں کو لے جا کر مدنی مذاکروں میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ مزید ڈسپلن قائم ہوگی. کہ نگران کا ایک اپنا ظاہر ہے کہ روب بھی ہوتا ہے اور ایک قدر بھی ہوتی ہے، اور ایک نفسیاتی طور پر بھی اثر ہوتا ہے. ہمارا نگران آیا ہوا ہے تو یوں تھوڑا سنجیدہ ماحول بن سکتا ہے. ماشاءاللہ ملیشیا سے بھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہاں سے بھی مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. جامعۃ المدینہ بھی جو ہے نا، یہ بھی اپنے دعوت اسلامی کے دیگر جو ذمہ داران ہیں ان سے مل کر، ان سے مشاورت کر کے ان کے جدول بنائیں، ان کو بلائیں، تو انشاءاللہ اس طرح مزید بہتری آئیں گی.
हाजी असद मदनी हमारे रुकन शूरा जामिअतुल मदीना, इनका पैगाम आ गया है कि जो तारीख़ अता फरमाई गई उसके मुताबिक इंशाअल्लाहुल करीम जामिअतुल मदीना से सफ़र होगा इंशाअल्लाहुल करीम। और ये फ़ारूक जिलानी भाई भी हमारे रुकन शूरा कि इंशाअल्लाहुल करीम ये भी 3 दिन जो है वो सफ़र की इन्होंने भी नीयतें पेश की हैं अपने शोबे के हवाले से। माशाअल्लाहुल करीम, माशाअल्लाह। हुजूर, जिन्नात के मुतालिक एक सवाल आया है कि क्या जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ 9 जिन्नात भी पैदा होते हैं, तो अगर वो बच्चा फौत हो जाए तो 9 जिन्नात भी फौत हो जाते हैं? ऐसा कुछ तो नहीं पड़ा। जिन्नात तो बात हुआ तो बड़ी लंबी लंबी उम्र पाते हैं, तो इसमें इंसान के बच्चे के मरने के से ताल्लुक जिन्नात का तो नहीं है। हमजाद भी मरता नहीं है कि बच्चा मर गया, हर बच्चे के साथ एक फरिश्ता पैदा होता है और एक हमजाद शैतान। तो ये जिन शैतान, शरारती जिन जो होता है उसको शैतान बोलते हैं। तो ये जो हमजाद होता है ये शैतान होता है, मुसलमान नहीं होता, गैर मुस्लिम होता है। सिर्फ एक हमजाद मुसलमान हुआ है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमजाद था उसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान कर लिया था, तो वो अच्छे मशवरे देता था। बाकी और कोई हमजाद मुसलमान नहीं हुआ। तो मरते नहीं है ये लोग इस तरह बच्चे के मरने के साथ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह मदनी काफ़िलों की रेल पेल और इसकी इतलाएँ आना शुरू हो गई हैं। हमारे निगरान पाकिस्तान काबीना हाजी शाहिद साहब ने इतला दी कि 3 दिन के साथ साथ ढाका बांग्लादेश से मैसेज है कि 1 माह के भी मदनी काफ़िले सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह करीम। इसी तरह कराची के जामिअतुल मदीना और पूरे कराची के इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारान भी सफ़र करेंगे। हाजी फजल भाई का मैसेज है। हाजी असलम भाई रुकन शूरा पंजाब के निगरान और ज़िम्मेदार भी सफ़र करेंगे। अब्दुल वहाब भाई हमारे जो रुकन शूरा हैं शोबा तालीम के तहत टीचर्स और दीगर का भी इंशाअल्लाह वहाँ इज्तिमा फैसलाबाद में जारी है और वहाँ से इंशाअल्लाह शोबा तालीम के भी मदनी काफ़िले सफ़र करेंगे। स्पेशल पर्सन के हवाले से भी है कि खुसूसी इस्लामी भाई भी इंशाअल्लाहुल करीम मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मदनी चैनल आम करें, ये भी सफ़र करेंगे फैज़ान मुर्शिद के इस्लाम ढाका भी तो नजर आ रहा है यार। सुभान अल्लाह। मेरे अभी तवज्जो गई, लिखा हुआ जामिअतुल मदीना ढाका। अब्दुल मुबीन भाई तो फ्रंट बैठे हुए हैं, लेकिन वो है जामिअतुल मदीना ये भी। तो इन्होंने तो भी ऐलान भेज ही दिया ना 3 दिन के मदनी काफिले, बल्कि 1 माह के मदनी काफिले का। जी 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 जी। और 3 दिन भी आपने फरमाए तो इंशाअल्लाह बांग्लादेश वाले भी जाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल करीम। कफन दफन 10 दिसंबर से मुल्क और बैरून मुल्क से 12 माह के मदनी काफिलों की भी वो तरकीब है। माशाअल्लाह तरकीब भी इंशाअल्लाह, तो इसका भी ख्याल रखना है। 10 दिसंबर 12 माह के मदनी काफिले, तो इसके लिए भी इस तरह भाई तैयार हों और तैयार किए जाए और 12 माह के मदनी काफिलों की धूमधाम। हुजूर एक बड़ा जबरदस्त ऐलान आया है, आपको इंशाल्लाह बहुत खुशी होगी। हमारी नात खान मजलिस के जो निगरान है हाजी अशफाक, इन्होंने मैसेज भेजा है कि इंशाअल्लाह नात खान भी मदनी काफिले में सफर करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जैसे ऐलान हुआ फैज़ान मदीना में, फैज़ान मदीना सुभान अल्लाह की जोरदार आवाज आई है अभी हमें।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। तो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन, आप ज़ाहिर मुबल्लिगीन से, ज़िम्मेदारान से, नात खानों से भी बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और जब पता चलता है कि वे फ़लाँ नात खान है तो वो दूर दूर भी जा कर उनका बयान सुनते हैं, मुबल्लिगीन से नात खानों की नातें सुनते हैं। तो अभी फ़ौरन रब्ता कर लें, क्योंकि अब तो जब अमीर ने फरमाया, मजलिस ने भी कह दिया कि सब ने जाना है, तो नात खानों से भी रब्ता कर लें कि हुजूर आपका सफ़र कहाँ होगा, तो इंशाअल्लाह उनके साथ भी बसों की बसें रवाना होंगी, हो सकता है ट्रेनें बुक हो जाएं, बोगियाँ बुक हो जाएं। क्या फरमाते हो हुजूर? हाँ, इनका तो मुझे खुसूसी कारकर्दगी भी भेजना कि कितने नाज़खानों ने सफर किया। माशाअल्लाह। और जदवल के मुताबिक करना, ये नहीं अपने मतलब अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, जो दावत इस्लामी का जदवल है मदनी काफिले का उसके मुताबिक करना है। और जितना हो सके एक एक नातख्वां जो है ना, एक एक मदनी काफिले में वो शामिल कर लिया जाए। खाली ये नातख्वां जाएंगे तो महफिलें जमा के वापस आ जाएंगे तो अपने क्या करेंगे? महफिलें तो जमाते रहते हैं, महफिल भी जमा नहीं है, जो अपने जदवल में होता है और वो जो भी सीखने सिखाने का जो सिलसिला वो भी करना है। तो एक एक नातख्वान एक एक मदनी काफिले में इंशाअल्लाह मदनी काफिले में भी बड़ा रंग भर जाएगा। माशाअल्लाह। ये और जो नातख्वां मजलिस में शामिल नहीं है, रुकावट उनके लिए भी कोई नहीं है। दुनिया भर के नातख्वानों को दावत है मदनी काफिले में सफर करने की। आप सबकी है दावत इस्लामी, और सब इसमें मदनी काफिले में सफर करें। कारी साहिबान का देखो क्या पैगाम आता है, कारी साहिबान भी तो है ना यार अपने पास, कितने सारे हैं माशाअल्लाह। ये भी अब कोई पता नहीं इनकी मजलिस है कि नहीं है, ये नहीं पता मुझे। तो ये भी कोई पैगाम आ रहे थे, ये कारी साहिबान भी पीछे नहीं है। हर मदनी काफिले में एक कारी साहब एक नातख्वां। वाह, नहीं आ गया दमाटी हो जाएगी बाबा, आ गया। ये हमारे लियाकत भाई का पैगाम आ गया कि मदरसतुल मदीना बॉयज से भी अमीर सुन्नत ने जो तारीख दी है उसमें 3 दिन भरपूर मदनी काफिले सफर करेंगे। फारूक जिलानी ये भी इन्होंने भेजा है। इसी तरह हमारे अशफाक भाई KPK के जो हमारे सूबाई मुशाद के निगरान हैं, इन्होंने भी नीयत भेजी। हाजी याफूर ने वकला के मदनी काफिले, इनका भी पैगाम भेज दिया। इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैसेजेस आ रहे हैं, और यूँ लगता है कि आपने जो फरमाया है तो इंशाअल्लाह कुछ ऐसा सिलसिला हो जाएगा कि हर शोबे वालों की कारकर्दगी यूँ बन जाए, और आपको इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे कि इस तरह की नीयतें भी हैं। और ये वकला तो नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कुछ ये भी बोगियाँ और ट्रेनें बुक करा लें और चले जाएँ ये भी मदनी काफिले में इंशाअल्लाह। मजलिस मालियात वाले इस्लामी, मजलिस मालियात वाले और हज उम्रा वाले भी इंशाअल्लाह, और मैं भी सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हर रुकने शुरा को भी सफर करना चाहिए। तो मदनी काफिला तो मदनी काफिला, वो एक ही धुन हो कि मदनी काफिला 23, 24, 25 या 24, 25, 26 दिसंबर। फोन पर बात हो, फोन पर बात हो या मुलाकात हो, फोन पर बात हो या मुलाकात हो, सबसे कहते रहे काफिले में चलो, 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 चलो सल्लू अला नबी। किसी भी घर, बिल्डिंग, इमारत या सोसाइटी की तामीरात के दौरान एक ख़ास काम किया जाता है कि जब बुनियादें डाली जाती है तो उस वक्त हमारे माशरे में लोगों का ये रवैया, ये अमल बहुत मशहूर है कि वो सदक़े की नीयत से बकरे या बकरा मंगवाते हैं। ये सदक़े की हद तक तो बकरा मंगवाना और उसको अल्लाह की राह में ज़िबा करना तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद लोगों का एक ख़ास अमल देखने को मिलता है कि वो इंटरेस्टिंग अमल कुछ यूँ है कि जब घर की बुनियादों में बकरे का खून डाला जाता है तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ये खून डालना ज़रूरी है,
اور اس کو ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ جب خون گھر کی بنیادوں میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر جو بھی جن، بھوت، آسیب وغیرہ ہے وہ خون لے کر وہاں سے چلے جائیں۔ ایک اور مزے کا سین چھت بھرائی کے وقت ہوتا ہے۔ وہ سین کیا ہوتا ہے کہ جب ٹھیکیدار اور مزدور کی طرف سے بریانی کی دیگ یا دیگوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر چھت بھرائی کے دوران بریانی کی دیگ نہ منگوائی گئی تو چھت گرنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اور تعمیرات کے دوران یا بعد میں چھت گر بھی سکتی ہے۔ پلیز شیخ، اب آپ ہی بتائیے، عمارت کی بنیادوں میں خون ڈالنا اور چھت بھرائی کے وقت بریانی کی دیگ منگوانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ یہ ہم نے بھی بہت زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ، دیکھا ہے، سنا ہے، شاید دیکھا بھی ہے کہ بکرا اس طرح ذبح کرتے ہیں کہ اس کا خون جو ہے بنیادوں میں گرتا ہے۔ تو ہم نے یہ سنا تھا کہ اس کو خون پلاتے ہیں عمارت کو تاکہ یہ عمارت گر کر اس میں رہنے والوں کا خون نہ پیے، تو پہلے سے بکرے کا خون پلا کر اس کو عمارت کو جو وہ ایک طرح کی رشوت دے دی جاتی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں بکرے کاٹے اس نیت سے کہ صدقہ کرے، رائے خدا میں تقسیم کر دے تو صدقے کو بلا نہیں پھلانگتی، یہ تو حدیث شریف ہے۔ بلا مانے آفت، مصیبت، تو عمارت پر کے ذریعے کو مصیبت آنے والی تھی تو عین ممکن ہے کہ یہ ذبح کر کے جو گوشت تقسیم کیا گیا تو اس کی برکت سے یہ بلڈنگ گرے نہیں اور لوگوں کی جانی مالی حفاظت ہو، نقصان نہ ہو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے۔ اور خون کا ایک قطرہ بھی عمارت کی بنیاد میں ڈالنا نہیں ہے، یہ ناپاک ہے۔ بہتا خون جو ذبح کے وقت نکلا وہ ناپاک ہوتا ہے، اور بلا وجہ کسی پاک چیز کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بریانی کی دیگ، تو یہ مزدوروں نے مطلب کوئی ترکیب نکالی ہوگی، جیسے وہ سفر کا آخری بدھ میں مزدور زیادہ بناتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں۔ حالانکہ آخری بدھ کا بھی تصور جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی تھی اور اس سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، اس طرح کا کوئی مطلب نہیں ہے، حدیثوں سے ثبوت نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ اس وقت مرض نے زیادہ مطلب ہے کہ وہ زور دکھایا تھا، یہ ہے البتہ۔ تو آخری بدھ کا بھی اسلام میں تصور نہیں، یہ کاریگروں میں، مزدوروں میں زیادہ یہ چیز رائج ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح یہ بریانی بھی کسی نے چلا دی ہوگی، اب بریانی سے ہو سکتا ہے آگے پیزے پراٹھے آ جائیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو اگر عمارت بنانے والا چھت بھرائی کی خوشی میں، ہر چھت بھرائی کی خوشی میں اگر مزدوروں کو بریانی اپنی مرضی سے شوق سے کھلاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے گوشت پاک کی نیاز کی بھی نیت کر دے، ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور اگر مزدور زبردستی مانگتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں تو یہ مزدور کی غلطی ہے، مزدوروں کی، ان کو زبردستی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ بلا وجہ سوال بھی نہیں کرنا۔ یہ سوال ہے نہیں ہے کہ ہم کو بریانی کھلاؤ، آپ کو مزدوری مل رہی ہے، اپنے پیسوں سے منگاؤ بریانی۔ اگر عاشقان رسول ٹھیکیدار جو ہے وہ نیاز کی نیت سے کرتے بھی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن مزدوروں کے مطالبے میں مزدوروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ تھوڑا اس میں خرابیاں ہیں۔ اور اگر مزدوروں کی طرف سے شر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر نیاز کی نیت سے بھی کھلائیں گے تو رشوت تو کھلائے گی نہیں ہے، تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے مزدوروں کو تو چاہیے مطالبہ نہ کرے۔ چھت بھرائی کی خوشی یہ جو عمارت بناتا ہے اس کو ہوتی تو ہوگی، راضی تو ہوتے ہوئے چھت بھر گئی، تو اس خوشی میں اگر یہ رواج ڈالتے ہیں کہ مزدور مانگے نہیں، مانگے تو دینا نہیں ہے، اور بلا مانگے اگر روز پاک کی نیاز کر دیں، یا محرم کا مہینہ ہے تو خاص کر کربلا والوں کی نیاز کر دی، تو جیسے جیسے خاص خاص ایام آتے ہیں ایسے موقع پر اگر وہ چھت کی بھرائی ہوتی ہے ان بزرگوں کی نیاز کر دیا کریں تو یہ اچھا کام ہوگا، اس کی بھی برکتیں تو ملیں گی۔ مگر یہ مرضیات پر،
मर्जियात पर हो, इसको कंपलसरी ना समझा जाए कि नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, यूं हो जाएगा, छत में दरार पड़ जाएगी या छत गिर जाएगी माज़अल्लाह, ऐसा कुछ भी तसव्वुर नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर मज़दूर इसका मुतालबा करते हैं और मालिक खिलाना चाहता नहीं है लेकिन मज़दूरों के तरफ से शर पहुंचने का अंदेशा हो, तो अब इस मालिक का खिलाना क्या इसके अपने हक में भी रिश्वत होगा? मालिक गुनाहगार नहीं होगा, खाने वालों के हक में रिश्वत है। ये जो मजदूर जो खाएंगे लेंगे ये इनके लिए रिश्वत है, गुनाहगारों के मजदूर। और रिश्वत में ये होता है कि कब्जा पाया नहीं जाता, तो जितना इस तरह का हराम का खाया ये मालिक को पेमेंट करनी होगी। अब मालिक अपनी खुशी से माफ कर दे वो अलग चीज है, वरना ये कहे उसके ऊपर तकाजा दुनिया में भी रहेगा आखिरत में भी रहेगा कि ये पेमेंट करे, क्यों खाया इस तरह। तो जो इतनी मजदूरी मिलती है अच्छी खासी, अब तो दिहाड़ियां हो गई हैं, तो जो भी दिहाड़ी हो जो भी तय हो गया, अब इससे ज्यादा मांग नहीं सकता। इसमें मांगने के अलावा अब इसका उर्फ हो चुका है, ये तो शर से बचने वाला, वो तो मैं अर्ज कर चुका जी कि वो तो रिश्वत हो जाएगा ना। ये मैं अर्ज किया था मैंने, हो सकता है आवाज मेरी बराबर पहुंची ना हो, ये पहले ही मैंने उसमें जवाब के दौरान अर्ज कर दिया था। अगर शर पहुंचने का अंदेशा है या शर की वजह से शर से बचने के लिए मकान मालिक इनको बिरयानी खिलाता है, जब तो ये उनके हक में रिश्वत है, ये मैं बोल चुका हूँ। इसमें अब ये सवाल में तो फरमाया इन्होंने, बयान किया इन्होंने कि मुतालबा करते हैं, लेकिन अब जो मालूमात है उसमें यह है कि मुतालबे की इस तरह की आम तौर पे नौबत आती नहीं है। इसका तकरीबन जगह पे उर्फ ये बन चुका है कि आम तौर पे, नहीं मुतालबे का तो नहीं मालूम, आम तौर पे ऐसा होता है कि जब छत भराई होती है तो बाकायदा वो नियाज़ करते हैं और उसमें एक बड़ी तादाद होती है जिनकी नियाज़ ही की नीयत होती है, वो खिला रहे होते हैं, मज़दूरों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी देते हैं। इसमें वो ये तो अच्छा काम है, सवाब का काम है, अगर सवाब ही नहीं से करेगा तो मुतालबे के बगैर है तो मदीना मदीना। कहीं मुतालबा होता होगा, कहीं नहीं होता होगा। अब कई ऐसे भी तो होते हैं ना जिनको न्याज समझ में नहीं आती, तो उनसे निकलवाते होंगे मजदूर लोग, तो निकलवानी भी नहीं चाहिए। जो न्याज को ना माने उससे जबरदस्ती न्याज करवाने से फायदा क्या होगा, इसका खाना भी फिर नुकसान ही करेगा शायद। सखी के माल में शिफा होती है और कंजूस के माल में वबा, ये कहा जाता है। जो रिवायत आपने इरशाद फरमाई है जामे सगीर के अंदर अल्लामा सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नकल फरमाई है कि तामुस सखी दवाउन व तामुस शहीह दाउन, यानी जो सखी है उसका खाना दवा है और जो बखील है उसका खाना बीमारी है। सखी हबीबुल्लाह, सखी अल्लाह का प्यारा होता है। जो चंदे की रकम से जो मस्जिद की तामीर होती है, तो क्या उसमें भी बिरयानी की देग बनाई जाएगी? वो ठेकेदार अपने पल्ले से अगर करता है तो ये करते होंगे ठेकेदार अपने पल्ले से ही। ये मस्जिद की भी ठेके दिए जाते हैं ना, तो अब ठेकेदार करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है। जो भी तय हो गया मजदूरी, जो भी बनाने का तो वो तय हो गया। अब इसमें न्याज का शरात तो होती नहीं है कि इसमें न्याज करूंगा और इसकी इतनी रकम आपको देनी होगी, ऐसा कुछ तो होता नहीं होगा। अगर ऐसा है कि चंदे से नियाज करनी पड़ेगी जो मस्जिद का चंदा तामीर के लिए है, तब तो ज़्यादा नियाज नहीं कर सकता। हाँ, नियाज के लिए अगर मस्जिद वाले किसी पार्टी से अलग तरकीब बनाते हैं कि भाई यहाँ इनको नियाज खिलानी है मजदूरों को, और किसी पार्टी ने दे दिया भाई ठीक है गोश्त पाक की 11 देंगे देवानी, तो कबूल है, तो सब खाएं, ठेकेदार भी खाएं, मजदूर भी खाएं। सल्लु अलल हबीब। माशाल्लाह, आपने जो मदनी काफ़िलों की तरगीब इरशाद फरमाई है, तो तकरीबन अरकान शूरा की तरफ से पैगामात, अपने अपने शोबों के हवाले से भी बड़े अच्छे अच्छे पैगामात हैं।
اصلاح اعمال کے ذمہ دار نے بڑا خوبصورت میسج کیا حضور کہ ہم تیار کر کے مدنی قافلے بھی سفر کرائیں گے. یعنی یہ انہوں نے ایک اچھے جذبے کا اظہار کیا کہ مدنی قافلے میں ایک تو یہ کہ میں سفر کروں گا، دوسرا یہ کہ میں تیار بھی کروں گا اور پھر سفر کراؤں گا. تو یہ بھی ایک اچھا انداز ہے کہ اگر اس کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اگر ہم کسی کو دعوت دیں گے، ہماری دعوت سے کوئی آیا مدنی قافلے میں تو ہمیں بھی ثواب ملے گا. کیا فرماتے ہیں حضور؟ ماشاءاللہ. ایسے تو کئی ذمہ دار کرتے ہی ہوں گے، ظاہر کیا اکیلا کوئی سفر تھوڑی کرے گا، دوسروں کو تیار کرتے ہی ہوں گے. اور یہ آپ سمجھتے کہ آپ نے اعلان کر دیا تو اب یہ قوم ٹوٹ پڑے گی مدنی قافلوں کے لیے، ایسا ہوئے گا نہیں. جوڑے گھسا دیتے ہیں سمجھے. یہ ہاتھ اٹھانے والے ہیں نا، یوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پھر جب نیچے کرتے تو کھینچ کے ان کو ہاتھ پاؤں سب اٹھانے پڑتے ہیں، پھر جا کر مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہوں گے. اس میں بعض آدھے رستے سے نکل جاتے ہوں گے، بعض اینڈ ٹائم پر بیمار ہو جاتے ہوں گے، کسی کی ماں بیمار ہو جاتی ہوگی اینڈ ٹائم پہ. بڑے مسائل ہوتے ہیں مدنی قافلے میں، جو کہ وہ مطلب آپ ولیمے کی دعوت دو، بریانی کی دعوت دو، ماں بیمار ہوئی تو کھاٹ پہ بیٹھ جائے گی، بیٹھ کے ودا کرے گی، بیٹا مرغیاں کھائے بغیر مت آنا، میری فکر مت کرنا. مدنی قافلے کا نام ماں بیٹھے بیٹھے لیٹ جائے گی میں بیمار ہوں. ہاں یہ ایک میں مبالغہ سمجھو، جو بھی سمجھو، ماحول دیکھا ہوا ہے نا مجھے. سارا ہفتہ دندناتے پھرتے تھے جب میں عوام میں ہوتا تھا، ہفتہ بار اجتماع کی دعوت دیتا تھا تو کسی کی ماں بیمار ہو جاتی تھی، کسی کی بائیڑی اکیلی ہو جاتی تھی، میری بیوی اکیلی ہوتی ہے. ارے سارے ہفتے یار تو نوٹیں جمع کرتا ہے تب بیوی اکیلی نہیں ہوتی یار. سارا ہفتہ مطلب نوٹیں گنتا ہے تو تیری ماں بیمار نہیں ہوتی. جمعرات کو بولتا ہوں کہ 1 گھنٹہ 12 منٹ کے لا جا، تو میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے. تو کیا لگا رکھا ہے یار. نہیں اجتماع میں نہیں آنا تو کائے کو مطلب سب کو بستر میں سلا رہے ہو یار، نہ بول دو کیا مجھے نہیں آنا. تو یہ مطلب ہے دنیا یار، جھوٹ سچ سب سے. واقعی بعضوں کی ماں بیمار بھی ہوتی ہوگی لیکن مطلب دنیا دیکھی والی ہے. ہاں دعوت آتی ہے، مالدار کی شادی کی دعوت 15 میل دور، تو ماں بھی بیمار، باپ بھی بیمار، جو بھی بیمار ہے سب تندرست، یہ پہنچ جائے گا، کچھ پرواہ نہیں ہے. دوسرے شہر پہنچ جائے گا پیسے کمانے کے لیے، دوسرے ملک چلا جائے گا پیسے کمانے کے لیے، اور گھر سے نکل کر 2 قدم پر مسجد میں مدنی وہ اجتماع میں آنے کے لیے سب بیمار ہو جاتے ہیں، گھر میں اکیلے ہو جاتے ہیں. اس کے بغیر مطلب وہ گھر سنا سنا ہو جاتا ہے سارا، یا ڈاکو لوٹ جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ جنہوں نے مدنی قافلے کی نیت کری مہربانی کر کے ضرور سفر کرنا، اور جنہوں نے نہیں کی وہ کر لینا. اور عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ خالی ہاتھ اٹھا ہوا دیکھ کر یا میرا اعلان سن کر یا ترغیبات سن کر مدنی چینل پر یہ سمجھ نہیں لینا کہ ٹرینیں بھر جائیں گی. ٹرینیں بھرو یا نہ بھرو، آپ کم از کم بسیں بھرنے کی تیاری کر لو، اور ایک ایک کو گھر سے لانا ہوگا، بار بار فالو اپ کرنا ہوگا کہ ہاں بھائی آپ نے کہا تھا تیاری کر لی ہے نا، ہاں بھائی کتنے بجے نکل رہے ہیں آپ، فلاں مسجد میں اتنے بجے جماعت ہے وہاں جمع ہوں گے ہم. یہ سب کرتے رہیں گے، جو یعنی کہ حرکت میں برکت ہے. جو کوشش زیادہ کرے گا وہ مدنی قافلوں کے مسافر زیادہ بنانے میں کامیاب ہوگا. جو خالی اعلان پر بیٹھا رہے گا تو یہ خود اپنا دیکھ لے کہ سست نہ پڑ جائے. کہ 4 ایک کو تیار کر لے گا نا تو خود سستی آئے گی بھی نا، تو غیرت آئے گی کہ یار 4 کو میں نے تیار کیا، میرے کو ڈھونڈنے یہ کیا تو چلو میں بھی چلتا ہوں. یوں بھی ہو جائے گا کیا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد عارف بینک حیدرآباد، عمر تقریباً 65 سال. حضرت میری پرابلم تھی ہے تو انجلے دعا بھی فرمائے. اللہ اللہ. ارے بھائی بزرگ اچھی ہوئی یار، کرو پرابلم تھی سمجھے نا، یہ کرو چوا. اچھا یہ ریشا کپ کپاٹی، جی جی اللہ اللہ. وہ پنجے راشا یہ غالباً ان جو تعلق ہو جائے پنجے ریشا نسو جو ہوں نا پنجے وین پٹھا، غالباً پٹھے سے ان جو تعلق ہے. اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے میں احمد رحم کرے نہ کہ شفا عطا کرے. پرانا مطلب گھنو بھیگا رہی آئیوں، اللہ پاک رحمت کی نظر کرے. ان میں آئی کوئی جو مشوروں کی نہیں گنجا، یہ جو
लाहौरी नमक जा गठ्ठा हूंदा न ई जॾहिं राशे जे मरज़ में ॼणे हथ जी आंगुड़ियूं वड़ी उन्हनि थीनि न इनमें पा ई लाहौरी नमक जा गठ्ठा मुंहिंजे हथ में रखी गिंजे ई करजे न इनसे फर्क पए पर इनमें मूंखे ख़बर न हो इतने कोई भी इलाज तबीब जे मशवरे वगैरह ना करावे तो थोड़ी थोड़ी बार नमक रखना ना अगर तबीब हाथ चो तो या कोई हकीम साहब शायद इनमें क्या मशवरो ॾीन तो क्या ये बराबर है ता अल्लाह करो तो इनमें आगे लाभ थीनो लेकिन हर इलाज तबीब के मशवरे से करना चाहिए। इनको राशा हो गया हाथों में तो गालिबन ये पट्टा प्रॉब्लम है पट्टों का जिसको इंग्लिश में पट्टों को मसल्स गालिबन मसल्स बोलते हैं। तो इसमें ये सुना हुआ है कि लाहौरी नमक जो है जैसे मुझे भी कभी कभी होता है उंगलियां यूं तो मैंने भी ये लाहौरी नमक रख के देखा है तो मैंने फायदा महसूस किया है और मैंने अपने पास रखा भी है ये एक साइड पे गट्टा रखा हुआ है दिखाओ मैं दिखा दूंगा। ये लाहौरी नमक है ये पिंक कलर का होता है और ये जैसे उंगलियां कभी यूं यूं ऐसे आजमाइश करती है ना जैसे इसको यूं करेंगे ना मेरे पास इतना बड़ा गट्ठा भी है तो यूं करके इसको रख कर यूं तो मगर मेरा और ये आरिफ भाई का फर्क है उनकी कपकपाटी है कपकपाहट मेरी कपकपाहट नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह मगर ये कि ज़रा कब काम करते करते कलम पकड़ना दुश्वार गिर जाए अपने हाथ से लिखते हो तो बार बार कभी ऐसा हो के या खाना खाते हुए कभी यूं यूं ये हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रब से राजी हूँ। तो ये बात पर बात निकली तो अर्ज किया तो ये एज फैक्टर अब ये भी मेरी उम्र इनसे बड़ी है तो फिर भी एज फैक्टर ने इस उम्र में बड़ी उम्र में कुछ तो टक टुक लगी रहती है तो बंदे का भी जहन बन जाता है किसी के इस तरह खाते खाते उंगलियां मुड़ जाए ना पागल हो जाए लेकिन मैं चुका आदि हूँ मुझे पता है तो मैं पागल नहीं होता कभी यूं पकड़ लेता हूँ नहीं वाला कभी यूं पकड़ लेता हूँ तो गुजारा कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त नहीं होता कभी कभार होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं वो जैतून शरीफ का तेल की मालिश में करवाता हूँ इस तरह में करते हैं तो इससे फायदा हो जाता है। फिर ये कि इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल कच्चा पका करनी जैसे आधी चम्मच तेल है इससे शुरू करे और ये खाने में डाल दे बस जायका नहीं होता ये तो ये खा ले तो फिर बढ़ाते बढ़ाते एक चम्मच पर आ जाए अगर मुआफिक आ जाए तो इंशाअल्लाह इससे भी ये पट्टे मजबूत होंगे और ये बीमारी चली जाएगी। लेकिन बात वही है कि मैं कोई मुस्तनद हकीम नहीं हूँ हकीम भी जो बोलेगा ना ये आम तौर पर तो हर मरीज को वही नुस्खा काम आए जरूरी नहीं होता इसलिए जो अपना तबीब जो होता है ना उसको हमारी तबीयत पता होती है क्योंकि मिजाज मुख्तलिफ होते हैं किसी का गर्म मिजाज होता है समझो किसी का यानी कि बलगमी मिजाज होता है किसी का सफरावी मिजाज होता है तो जैसे बलगमी मिजाज है कि ठंडी चीज खाई खट्टी चीज खाई तो नजला लगता है ना तो जिसको ज्यादा नजले लगते हैं खांसियां होती रहती हैं बलगम निकालता है ये बलगमी मिजाज होता है तो इसमें बाज़ ग़िज़ाएं नहीं चलती और जिनका बलगमी मिजाज नहीं होता तो उनको ये ग़िज़ाएं चल जाती हैं तो इस तरह दवाएं भी चल जाती दवाओं का भी होता है तो इसलिए एक दवा सबको काम नहीं आती अलग 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 तो इसीलिए ये ताकीद होती है कि अपने तबीब के मशवरे के बगैर कोई इलाज ना किया जाए कि बाद औक़ात एक ही दवा दूसरे को खड़ा कर देगी और वही दवा उसको दूसरे को लिटा देगी लंबा कर देगी दवा एक ही है बीमारी भी एक ही है एक को फायदा करेगी एक को नुकसान करेगी वरना अगर ऐसा ना होता एक ही तो फिर इन डॉक्टरों की तबीबों की हकीमों की जरूरत ही क्या थी सब अपने अपने घर के डॉक्टर होते ही ना बताते रहते हैं किसी को तिरा देते हैं किसी को डुबा देते हैं घर के जो डॉक्टर होते हैं तो इसलिए वो मसला भी है फतवा रज़िया शरीफ वगैरह में कि गैर तबीब का जो डॉक्टर नहीं है तबीब नहीं है
غیر ڈاکٹر کا, غیر طبیب کا کسی مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے. ہاتھ سے مراد 5 انگلی والا ہاتھ نہیں ہے, یعنی اس کا علاج کرنا غیر طبیب کا یہ حرام ہے. طبیب اس کی مطلب تشخیص کر کے, اور بعض اوقات ایک مرض کے لیے ایک دوا مفید ہوتی ہے لیکن اس کو لگے ہوتے 3-4 مرض مریض کو, کہ یہ دوا اس مرض کو تو فائدہ کرے گی لیکن دوسری بیماری جو ہے نا اس کو نقصان کرے گی, اور تیسری کو بالکل ہی ڈاؤن کر دے گی. تو اس لیے مریض ڈاکٹر جو ہے نا پھر اس دوا میں اس کی بھی شامل کرے گا, اس کی بھی شامل کرے گا دوا, توازن بھی اس کا رکھے گا کہ ایک دوا کے جو منفی اثرات ہیں, مائنس جو مطلب ہوتے ہیں اثرات, تو اس کو دوسری دوا دے گا تاکہ یہ مائنس اثرات اس کے کم ہو جائے اور دوا معتدل ہو جائے. معتدل میننگ بیلنس ہو جائے. تو یہ ڈاکٹر جو فیس لیتا ہے یہ ویسے تھوڑی لیتا ہے, یہ مطلب ظاہر ہے کہ اس نے سیکھا اس کا, یہ ہم سے فیس لیتا ہے. فیس دینا اچھا ہے, اپنی ڈاکٹری اچھی نہیں ہے کہ بعض اوقات بندے کو قبر میں پہنچا دے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ نصیر سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں مردوں کے لیے سر کے بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے, کتنے دن بعد کٹوانا ضروری ہے؟ سر کے بالوں میں کٹوانے کے دن کی تو کوئی مدت نہیں ہے, البتہ پورے بال رکھنا ہے سنت. پورے بال یہاں سے سائڈوں سے جو کٹواتے ہیں ہمارے یہاں, تو یہ سنت نہیں ہے. زلفے جس کو بولتے ہیں, تو دعوت اسلامی والے تو ایک تعداد ہے الحمدللہ زلفے رکھتے ہیں, اور رکھنی بھی چاہیے, آقا کی سنت ہے. تو آدھے کان تک یا پورے کان تک, یا اتنے بڑھائے جائیں کہ گردن تک پہنچے, مرد کے کندھوں سے چھو جائے, ٹچ ہو جائے تو بھی صحیح ہے, لیکن کندھوں سے نیچے رکھنا مرد کا یہ حرام ہے, یہ عورتوں کی مشابہت ہے. اور عورتوں کے لیے کاٹ کر کندھے سے اونچے کر لینا یہ حرام ہے. آج کل عورتوں میں فیشن ہے کہ کندھے سے اونچے کٹوا کے رکھتی ہیں, تو یہ گناہ گار ہیں, ان کو توبہ کرنی ہوگی اور یہ بالوں کو چھوڑ دیں, کندھوں سے نیچے ان کو رکھنے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ جمعہ کے دن اگر سنت قبلیہ نہیں پڑھی, اب جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد میں سنتیں ادا کرنی ہیں, تو ان کی ترتیب کیا ہوگی, اور کیا جمعہ کی نماز میں کچھ غیر مؤکدہ سنتیں بھی ہیں؟ اس کی تفصیل میں نہ پڑھیں ہم, ویسے لوگ سست ہیں. جمعے کی نماز میں کہ جمعے کی نماز سے پہلے 4 سنت, پھر 2 فرض, پھر 4 سنت, پھر 2 سنت, پھر 2 نفل. اس کی تفصیل یہی سمجھی جائے, کیونکہ علماء کے اس میں اقوال بھی مختلف ہوتے ہیں, تو اس لیے مطلب ہے کہ جتنی نماز پڑھیں اتنا فائدہ ہوگا. ہمارے یہ ہے کہ اب کسی کو پتہ چل گیا کہ بھائی فلاں سنت غیر موقعہ, تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو غیر موقعہ سنتیں بھی جہنم کی آگ سے بچاتی ہیں نہیں بچاتی؟ غیر موقعہ سنتیں یا نفلیں جنت میں پہنچانے والا کام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ کہ سست جو ہوتا ہے نا, پھر وہ اپنا راستہ نکال کر خود اپنا نقصان کر لیتا ہے. تو بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں یا ایسے مسائل ہوتے ہیں جو عوام میں ڈسکس نہیں کیے جاتے, ہم کو پتہ ہوتے ہیں, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ عوام میں یہ ڈسکس نہ ہو, کہ عوام ویسے ہی وہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی سستی کے لیے تیار ہوتے ہیں, نیکیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو پھر ان کو نہ بتانے میں ان کی عافیت ہوتی, ان کی بھلائی ہوتی ہے کہ اس بہانے چلو کچھ یہ عمل کر لیں گے. اور بتانا واجب نہیں ہوتا, ضروری بھی نہیں ہوتا, اور کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سوال کا پہلا جز یہ تھا کہ اگر 4 سنتیں رہ گئی ہیں تو اب اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. یہ تو ادا کرنی ہوں گی, جی یہ تو ادا کرنی ہوں گی. تو
یہ جیسے 2 جمعے کے فرض پڑھے، پھر 4 سنتیں پڑھی، پھر 2 سنتیں پڑھے، اس کے بعد یہ 4 پڑھے یا اب میں ترتیب تو مجھے یاد نہیں، ایسے ہی یا 2 نفلوں کے بعد پڑھے؟ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بہتر طریقہ کار ہے کہ اب یہ 4 سنتیں پڑھے، پھر 2 سنتیں پڑھے، پھر اس کے بعد یہ 4 سنتیں پڑھے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ 2 نفل پڑھنے کے بعد بھی وہ 4 سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ جی جی، تو اس طرح کر لیں کہ پہلے 4 رکعت جس کی جمعے سے پہلے کی رہ گئی نا، تو جمعے کے فرضوں کے بعد 4 سنتیں وہ نہ پڑھیں جو رہ گئی تھی، بلکہ 4 سنتیں جو ہیں پڑھنے کی وہ پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر اللہ توفیق دے 2 نفل بھی پڑھ لیں۔ اب بھلے وہ جو 4 سنتیں آپ کی رہ گئی تھی یہ پڑھنی ہے، یہ پڑھ لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ فیضان مدینہ میں بھی بہت سارے عاشقان رسول موجود ہیں، تو ایک اسلام باب سے سوال عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Mohammad Ashar and I am currently working in Madani Atiyat Box as assistant account, and my question is کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز میں سنت و نوافل کو چھوڑ دے، اکثر و بیشتر چھوڑ دے، اور صرف فرض ادا کرے، اور ساتھ میں اس کی نیت یہ ہو کہ میں پہلے فرض کا پابند ہو جاؤں، اس کے بعد جو ہے سنت و نوافل کا بھی پابند ہو جاؤں گا، تو اس حوالے سے ایسا کرنا یا ایسی نیت رکھنا کیسا ہے، اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اور میری مدنی فیس یہ ہے کہ میں اسی مہینے 3 دن مدنی قافلے کے اندر شرکت کروں گا، اور آج سے ہی میں سنت کی نیت سے داڑھی بھی چہرے پر سجاؤں گا۔ ماشاءاللہ، جب تک منڈائی ایک منڈی سے گھٹائی داڑھی، اس کی توبہ بھی کر لیجئے، اللہ آپ کو مبارک کرے، استقامت بھی دے۔ بیٹے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ پہلے فرض کی عادت ہوئی، دیر کتنی لگتی ہے فرضوں میں اور سنتوں میں، یار منٹوں کا تو کام ہے، گپے مارتے ہوئے آدمی گھنٹے لگا دیتا ہے۔ تو اس لیے جو سنت موقدہ نمازیں جیسے ہوتی ہے نا، تو ان کو چھوڑنا برا ہوتا ہے، اور اس کی عادت بنانا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ کس نے کہتے ہیں فرضوں کی عادت بنانے کے لیے سنت موقدہ چھوڑنے کا گناہ کرتے رہو؟ ایک بار چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن برا کیا، یہ اساءت کا درجہ اس کا، تو اور عادت بنائے گا یا بار بار ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے سنتیں بالکل نہ چھوڑی جائے، نفلیں بھی نہ چھوڑی جائے، پڑھتے رہے، ورنہ یہ شیطان سست بنا دے گا، پھر یہ دوبارہ عادت پڑے گی نہیں۔ تو ایک ساتھ سب عادتیں اگر آ جائیں گی تو اتنی دیر کون سی لگتی ہے؟ جب نماز میں دل لگے، خشوع خضوع آئے گا تو مزہ آئے گا، ایک ایسا لطف آئے گا کہ جی چاہے گا کہ پڑھوں، یہ وہ کیوں چھوٹی ہے میری، وہ کیوں چھوٹی ہے، سب پڑھوں۔ اللہ پاک توفیق دینے والا ہے۔ اور اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ خالی فرض پڑھ لو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ آقا کی سنتوں سے روکنے والا وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا۔ سنتیں تو بہت ضروری ہے، اپنے لیے آدمی یہ قرار دے کہ نہیں میں سنت نہیں چھوڑوں۔ الحمدللہ ہم تو ویسے اہل سنت ہیں، ہماری تو پہچان ہی سنت ہے، ہم سنت کائے کو چھوڑے بھائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور اسلامی بھائی آپ کی خدمت میں سوال پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تصور حسین ہے، میں تلگنگ کا رہائشی ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی آدمی دریا یا سمندر میں ڈوب گیا، اس کی لاش نہیں ملی، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ میری مدنی فیس ہے کہ میں ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ۔ حضور میرے اور میرے عیال کے لیے، اور اسپیشل میری ہمشیرہ بہت بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرما دیں، جزاک اللہ۔ اللہ کریم آپ کے ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے۔ بیٹے جنازے کا سامنے ہونا بھی ضروری ہے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اب وہ ڈوب گیا، اور اب یہ بھی ایک قیاس ہے کہ یہ فوت ہو گیا، کیا پتا کہیں کنارے سے ابھر کر باہر آ گیا ہو، کوئی لے گیا ہو اس کو بچا کر۔
कुछ पता ही नहीं है, अगर यकीनी तौर पे मालूम हो गया कि भाई फौत हो गया है लेकिन सामने नहीं है, अभी डूब गया चला गया, तब भी इसकी नमाज जनाजा यूं मतलब यानी कि नहीं हो सकती। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल अर्ज़ है, क्या बतख के अंडे जो है वो खाए जा सकते हैं? जवाब इरशाद फरमाते जज़ाकल्लाहु खैर। बतख का गोश्त भी खा सकते हैं और अंडा भी खा सकते हैं, हलाल हलाल परिंदा है, हलाल परिंदा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम शाकिर महमूद अत्तारी है, मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना हासिलपुर से अर्ज गुजार हूँ। आपकी बारगाह में अर्ज ये है कि हिकायत और वाक़े के अंदर क्या फ़र्क है, इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। देखा जाए तो एक ही चीज है, हिकायत। पहले मैं हिकायत बोलता था, फिर किसी ने मुझे बताया कि मेरी माँ मुझे रोजाना वाकया सुनाती थी। मैं छोटा था ना, सोने के टाइम पर बोलती थी वाकया सुनाती हूँ। ये तो यहाँ दावत इस्लामी के माहौल में आकर मुझे पता चला कि हिकायत बोलते हैं वाक्य को। हमने तो कभी सुना नहीं था लफ्ज हिकायत। तो ये मेरा भी माथा टंका कि हम हिकायत करते हैं। तो ये जनरल जो लोग हैं अवाम, ये शायद इसके माना नहीं समझते होंगे हिकायत होता क्या है। तो यानी किसी पर गुजरी हुई बात जो है, या किसी की कही हुई बात, या किसी की इस तरह की यानी उस पर जो बीती, इसको मतलब बयान कर रहा है, उसने कहा इसको बयान करना, ये आमतौर पे हिकायत कहलाता है कि उससे हिकायत की। लेकिन आमतौर पे एक वाकया, तो वाकया बोलने में ही अवाम को समझ में आता है। वाकया किस्सा भी शायद अवाम समझ लेते हैं। लफ्ज हिकायत अवाम के लिए नामानूस लफ्ज है, ये मेरा अंदाजा है। माहौल में दावत इस्लामी के हिकायत में समझते हैं, लेकिन अवाम शायद नहीं समझते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम फहद अली है, पालपुर से बात कर रहे हैं। सवाल मेरा सुन्नत की बारगाह में है कि अगर कोई बंदा खुद अच्छे काम ना करता और दूसरों को कहता रहे, ऐसा करना कैसा है? कोई हर्ज नहीं कहने में कि अगर खुद नेकी नहीं कर सकता तो दूसरे को नेकी की दावत दे तो सकता है। बात सूरतों में तो देना वाजिब हो जाएगा कि खुद गुनाह से अगरचे बच नहीं रहा, लेकिन दूसरा जो गुनाह कर रहा है और इसका ज़न्ने गालिब हो गया कि ये इसको समझाऊंगा तो ये मान जाएगा, तो अब इसको समझाना, उसको बताना, उस बुराई से रोकना, ये इस पर वाजिब हो गया, चाहे खुद बुराई कर रहा है। लेकिन अब अगर नहीं समझाएगा उसको तो एक गुनाह और इसको हो जाएगा ना, कि अपना तो ये कर ही रहा है गुनाह, इसका भी ना समझाने का गुनाह, ना समझाने का गुनाह, बुराई से ना रोकने का गुनाह भी इसके खाते में आ जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह हाजी याफूर हमारे इस्लामी भाई के साथ मौजूद हैं और चल मदीना का भी मुतालबा इनका तो सदा कायम ही रहता है। और आज तो इस्लामी भाई भी जज्बे में हैं और पोस्टर भी लिए हुए हैं और चल मदीना का मुतालबा भी वहाँ से आया है और हज के फारम भी भरे जा रहे हैं। बापू क्या इतला है कुछ हज के फारम की? दावत इस्लामी की जो मजलिस है, मजलिस हज उम्रा, इंशाअल्लाह इसके तहत गवर्नमेंट स्कीम से जो हाजी हज पर जाएंगे तो वो दावत इस्लामी के साथ अगर अपना फॉर्म जमा करा दें, जैसे कराची में 4 मकामात पर हैं, उसके ऐलानात भी हो रहे हैं, ज़िम्मेदारान दावत इस्लामी से रब्ता करें, फैज़ान मदीना से रब्ता करें और दावत इस्लामी के तहत अगर आप गवर्नमेंट के फॉर्म जमा कराते हैं हज पर जाने वाले जो इस्लामी भाई हैं इस साल 2024 में, तो इंशाअल्लाह उसकी तरबियत भी की जाएगी और उनको हज का पूरे मनासिक बताए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो राब्ते में रहेंगे तो वीडियोस भी और प्रेजेंटेशन के ज़रिए और किताब जो हज की है वो भी पेश की जाएगी। तो आप जो हज का इरादा रखते हैं वो ज़रूर
فارم جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے ذریعے جمع کرائیں انشاءاللہ الرحمن، تو اس سے بہت زیادہ ان کو فوائد ملیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور میں اسی ضمن میں یافور بھائی تو ماشاءاللہ تیاری سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور آپ سے بھی سوال ہے کہ اس مرتبہ آپ بھی چل مدینہ کا سلسلہ فرمائیں گے نا انشاءاللہ الرحمن؟ تیار ہیں یافور بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جوش اور ذوق دونوں میں لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جوش خروش۔ نکری نہ ماشاءاللہ، اسکرین سے نکل تو نہیں آ سکتے یہ سارے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا اعلان اگر ہو جائے گا تو مزید جوش میں اضافہ ہو جائے گا۔ جوش کافی ہے، ہوش باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر اعلان اگر ہوش جاتا رہا تو پھر ہیں ہم اسکرین پہ گیا۔ فارم جمع کرانے کی جو تاریخ دی گئی ہے وہ 15 دسمبر ہے۔ 15 دسمبر تک آپ گورنمنٹ پیکیج میں اپنا حج کا فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ فیضان مدینہ، باب المدینہ عالمی مدی مرکز میں بھی اس کا اہتمام ہے، نارتھ کراچی فیض مدینہ میں بھی، کورنگی میں جہاں اجتماع ہوتا ہے ہمارا فیض رضا مسجد، فیض رضا مصطفیٰ مسجد، اس میں بھی اہتمام ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے حج کے فارم جو 2024 میں خواہش مند ہیں حج کے، تو ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ جمع کرائیے گا فارم، آپ اس کی انشاءاللہ برکتیں پائیں گے۔ یہ فارم بھرانا اور یہ جو ہے نا اسکیم اور تاریخ، یہ پاکستان کی ہے، دنیا میں سب جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر ملک میں اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ اب جہاں بھی ہیں مدینے پہنچنا ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھا، حج کی سعادت نصیب کرے دے، تو کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ اگر والدین کوئی چیز کھانے سے منع کریں جیسے چپس وغیرہ ہیں، اور اگر ہم پھر بھی کھا لیں تو کیا یہ والدین کی نافرمانی کہلائے گی؟ اللہ اللہ، چپس تو بچے کھاتے ہیں، شاید کسی بچے نے کیا ہو، تو ماں باپ کی بات مان لینی چاہیے، اس میں فائدہ ہے۔ چپس، ٹافیاں، اب یہ ہیں بیماریوں کے گھر ہیں، عام طور پر شکایت ہوتی ہے کہ بچہ کھاتا نہیں ہے، تو یہ کہاں سے کھائے گا؟ چپس، ٹافیاں، یہ کھٹی میٹھی گولیاں کھا کے اس کی بھوک تو مر جاتی ہے، جب بھوک مر جائے گی تو کھائے گا نہیں، یہ کمزور پڑے گا۔ بیماریاں، بخار، کھانسی، گلے میں تکلیف، آئے دن مطلب وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، منہ میں چھالے پڑیں گے، بچوں کے چھالے ہوتے ہیں بیچاروں کے، تو یہ عام طور پہ چپس اور اس طرح کے، میں کچرے بولتا ہوں میں تو ان کو، یہ کچرے کھاتے ہیں نا، تو اس طرح ان کے مطلب بیچاروں کے ہو جاتے ہیں، کھا نہیں پاتے، پھر یہ بڑھتے نہیں، قد نہیں بڑھتے ان کے، بعض اوقات کمزور ہوتے ہیں، وزن نہیں بڑھتا، پھیکے پڑ جاتے ہیں، جب دیکھو بخار، جب دیکھو مطلب کھانسیاں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آپ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، فیس بک پیج ہے امیر علیہ سنت کا، تو ان پر بھی آپ یہ مدنی مذاکرے اور اس سے ریلیٹڈ کلپس جو مختلف موضوعات ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مدنی مذاکرے میں کئی سوالات ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات ہوتے ہیں،
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے موضوعات آپ کو ملیں تاکہ اگر آپ کسی ریلیٹڈ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پیج جو ہے وہ آپ اس کو لائک کریں، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو یہ یوٹیوب پر بھی اور امیر سنت کے فیس بک پر بھی اور انشاءاللہ الکریم آپ کو یہ جو ہے سلسلے یہ ملیں گے، اور یہ شارٹ کلپس جو ہیں اس کے یہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج جو ہے وہ الیاس قادری ضیائی کے نام سے ہے، اس کو آپ لائک کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو آپ کو اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی، اور جو لائیو جو ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں سے بھی دیکھا جا سکے گا۔ ماشاءاللہ۔ سے خالد عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے، کیا سیرت النبی کی کوئی کتاب پڑھنا کیا یہ بھی عبادت میں آئے گا؟ جو بھی دینی کتاب جو ہے دینی کتاب ہو اور عاشقان رسول علماء کی لکھی بھی ہو، تو جو بھی شریعت کے مطابق علماء دین لکھتے ہیں، عالم دین بولتے اسی کو جن کے عقیدے قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوں، تو ان کی کتاب جو شریعت کے مطابق شریعت کے احکام پر مشتمل لکھی ہے، اچھی نیت سے پڑھنا یقیناً کار ثواب ہے، پڑھنی چاہیے، اس سے دینی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے یہ بڑی پیاری کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شائع کی ہے۔ 873 اس کے پیجز ہیں اور 1120 اس کی پرائز ہے، 1120 روپے۔ تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور بڑی محبت بھری تحریر ہے اور بڑی پیاری اس کی تفصیلات ہیں، تو یہ بھی حاصل کریں۔ اور آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے 164 پیجز کا، اور یہ اونلی 180 روپیز، 180 روپے میں یہ بھی ہماری اسلامک ریسرچ سینٹر جو ہے وہ اس کا یہ تحفہ ہے، اور یہ ضرور حاصل کریں۔ اگر اس کو ویب سائٹ پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جا کر اس کو مفت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हर हफ्ते हमें एक रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है। आइए जानते हैं इस हफ्ते का रिसाला कौन सा है और सुनते हैं इस हवाले से दुआए अत्तार। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताला के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। मेरे पीरो मुर्शिद गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक आदत थी कि जब बेवुजू होते थे तो उसी वक्त वुजू फरमाकर मकरूह वक्त न होने की सूरत में 2 रकात नफल पढ़ लेते। सुबहानल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह पाक जो 21 सफ़हात का रिसाला शान गौसे आज़म पढ़ या सुन ले, उसको ख्वाब में गौसे आज़म का दीदार नसीब फरमा अल्लाहुम्मा आमीन। और उसकी माँ बाप समेत बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस रिसाले में आप मुताला कर सकेंगे अल्लाह पाक के नजदीक होने का वजीफा, सोशल मीडिया की एक पोस्ट, वसवसा और उसका जवाब, 70,000 का इज्तिमा। उर्दू जबान में 21 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 30 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 6 जबानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, सिंधी, पश्तो, फ्रेंच, हिंदी, बंगला, रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहुमीन के ईसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313-1139-278 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला कब्र की हौलनाकियाँ पढ़ने की तरगीब दिलाई गई थी, जिससे मुल्क और बैरून मुल्क पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं। हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। पाकिस्तान इस्लामी भाई 17,92,684। पाकिस्तान इस्लामी बहनें 7,88,078। ओवरसीज इस्लामी भाई 35,442। ओवरसीज इस्लामी बहनें 1,28,203। टोटल 27,44,407। 27,44,407। कब्र की होलनाकियाँ। हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। तकाबुल के एतबार से नुमाया डिस्ट्रिक्ट। 25 नवंबर 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, जो दिन रात में 20 मरतबा मौत को याद करे उसे क्या फजीलत हासिल होगी? जवाब, उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। सवाल नंबर 2, किस बुजुर्ग ने अपने कमरे की दीवारों पर अल मौत लिखा हुआ था? जवाब, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि अलैह ने। सवाल नंबर 3, खुतबे के दौरान लोगों की गर्दनें फलांगने वाले को किसका पुल बनाया जाएगा? जवाब, जहन्नमियों का। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: बिनते अब्दुल क़य्यूम टंडो जाम, अब्दुल रहीम अत्तारी मातली, बिनते मुख्तार गुजरात, बिनते खुर्रम अत्तारिया ओमान, वकार अली खान बिन खान मोहम्मद लाड़काना, बिनते गुलाम यासीन अत्तारिया कबूला शरीफ, नासिर कुरैशी कराची। इन सेलेक्टेड नामों में से कुर्रा अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते खुर्रम अत्तारिया ओमान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा, इंशाअल्लाहुल करीम। इस हफ्ते नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले हफ्ते मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इनके जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए भेज सकते हैं। सवाल नंबर 1, जन्नत के कितने दरवाज़े हैं? सवाल नंबर 2, जन्नत का कौन सा दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता? सवाल नंबर 3, जो भी बच्चा पैदा होता है इसके साथ कितने फ़रिश्ते और शैतान पैदा होते हैं जो हमेशा उसके साथ रहते हैं? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर 0341125555 पर भेज सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे
लगाया मदनी मुज़ाकरे